اچھا بندہ تھا کر لیا یار وہ تو مر گیا مرحوم ہو گیا. تو پیارے اسلام بھائیو اس بات کا احساس ہو نہ ہو مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی موت کی منزل کی طرف نہایت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. پارہ نمبر 30 میں کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا ہے. ابھی قرآن ہمیں بتا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے دیکھا جائے گا ہو جائے گا کر لیں گے. لیکن آج کتنی پریشانی ہو رہی ہے. آج یاد آ رہا ہے کاش میں بچپن میں قاعدہ پڑھ لیتا قرآن پڑھ لیتا کاش جوانی میں کافروں میں سفر کر لیتا کاش میں کوئی کورس کر لیتا تو آج پریشانی نہ ہوتی. لیکن صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے اسے بھولا نہیں کہتے. شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے ہمیں توفیق عطا فرمائی اپنے اعمال کو درست کرنے کی اپنے کردار کو درست کرنے کی. مجھے اسلام بھائیو یقین جانیے زندگی بے حد مختصر ہے. جو وقت مل گیا سو مل گیا. وقت ملنے کی امید آئندہ جو وقت ملنے کی امید ہے وہ دھوکہ ہے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں ہاں یار کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے. معلوم ہوا آئندہ لمحہ ہمیں موت کے ہم آغوش بھی ہو سکتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانی. بڑی پیاری بات ہے بڑی پیاری بات ہے. ایک کاش 5 چیزوں پہ میری اور آپ کی توجہ ہو جائے نا میری اور آپ کی بات ہو جائے میرا اور آپ کا ذہن بن جائے تو پھر کیا ہوگا انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آئے گا. کیا ہے نمبر 1 جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. 5 باتوں میں سے پہلی بات جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. نمبر 2 صحت کو بیماری سے پہلے. نمبر 3 مالداری کو تنگدستی سے پہلے. اور نمبر 4 فرصت کو مشغولیت سے پہلے. نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانا. 5 باتیں بڑی اہم ہیں. آپ سمجھدار ہیں کہ جب جوانی ہے بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے صحت اگر بیمار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے اور مالداری ہے تنگدست ہو جائے تو کیا ہوگا. آج وقت ہے مسجد میں ہے پھر بھی وقت نہ دے اور تو کتنی ہماری دین سے دوری کہلائے گی. اسی طرح زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک ہے 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں اور وہ نعمت کیا ہے آپ فرماتے ہیں ایک صحت اور دوسری فراغت. ایک صحت دوسری فراغت کہ ہاں یار فکر ہی نہیں ہے. واقعی صحت کی قدر بیماری کر سکتا ہے اور واقعی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو بے حد مصروف ہوتے ہیں. ورنہ جو لوگ فرصتی ہوتے ہیں فارغ ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ وقت کی کیا اہمیت ہے. وقت کی قدر پیدا کیجیے اور فضول باتوں سے فضول کاموں سے فضول دوستوں سے پرہیز کرنے کا ذہن بنا لیں. فضول دوستوں کے پاس نہیں بیٹھوں گا فضول وقت نہیں ضائع کروں گا. اب آپ کے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی تو بیمار ہوا ہوگا کوئی نہ کوئی تو آپ نے دیکھا ہوگا بیمار. تو بتائیے وہ کیا کر سکتا تھا اسے کہتے تھے حج کر رہے ہو تو حج بھی نہیں کر سکتا. تو کہتے عمرہ کر لو وہ عمرہ بھی نہیں کر سکتا. مسجد میں چلو نہیں جا سکتا. یعنی کہ معلوم ہوا کہ بیماری جو بیماری ہے نا اگر واقعی دیکھنا ہے تو میرے پیر صاحب فرماتے ہیں آپ کو اپنی صحت پہ زیادہ ہے نا جوانی پہ زیادہ گمان ہے کیا میں جوان ہوں میں کچھ نہیں ہے تو جاؤ پھر ہاسپٹلوں میں دیکھو. واللہ میں اپنے کزن کی بات ہوں نوجوان بالکل گبرو لیکن اچانک اس کا بول و برال بند ہو گیا. بول و برال واش روم میں ہم جاتے ہیں فارغ ہونے کے لیے بول و برال بند ہو گیا. 1 مہینہ تقریباً اس کو بول و برال بند رہا. یہ دیکھیں وہ خوبصورت نوجوان پھر کیا ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کرایا گیا اس کی نلکیاں لگائی نلکیوں کے ذریعے اس کو بول و برال نکالا. ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہم کہاں ہیں. ہم کیا بیمار نہیں ہو سکتے ہمیں کیا فالج نہیں ہو سکتا ہمیں کیا لقوا نہیں ہو سکتا ہماری کیا بینائی نہیں جا سکتی کیا ہمیں لوگوں کو کینسر ہے لوگوں کو ٹی بی ہے ایسے مرض ہیں اللہ اکبر کہ کچھ کھا ہی نہیں سکتے. لوازمات یوں ڈشیں سجی ہوئی ہیں گھر میں پیسہ اتنے کہ پوچھو نہیں لیکن ہمارے لیے محدود ہو گیا. بھائی یہ چیز کھا سکتے ہو ڈاکٹر نے کہا ہے دوسری چیز نہیں کھا سکتے. اتنا کھا سکتے ہو اتنا نہیں کھا سکتے پیٹ خراب ہو جائے گا پیٹ خراب ہوگا نظام ہاضمہ خراب ہوگا.
تو معلوم کیا ہوا، جو صحت کی قدر کرتا ہے نا، جو بندہ اپنی صحت کی قدر کرتا ہے کہ یا اللہ صحت دی ہے، اس کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس کو مال حلال کمانے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ پیارے اسلامی بھائی، ترمذی شریف میں سرکار علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ایک خوبی اس عمل کو چھوڑ دینا ہے جو نفع نہ دے۔ پیارے آقا فرما رہے ہیں اسلام کی خوبی میں سے ایک خوبی یہی ہے نا، اب آپ جانتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، پورا مہینہ کام کریں، تنخواہ نہ ملے، لگے رہیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح آپ کو اگر کوئی دوست نماز کی طرف نہیں لے کے جا رہا تو چھوڑ دے وہ دوست، اگر آپ کو لوگ دوست بے حیائی کی طرف لے کے جا رہا تو چھوڑ دے وہ دوست، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے تو میرا رب تو دیکھتا ہے، میرا رب تو جانتا ہے۔ تو آقا نے بھی فرمایا جو تمہیں نفع نہ دے اس کو چھوڑ دو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ زندگی کی ہر سانس انمول ہیرا ہے، کاش ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے، کہیں کوئی سانس بے فائدہ نہ گزرے، اور کل بروز آخرت، کل بروز قیامت زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ قیامت میں ہمارے اعمال نامے ہمارے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ہاتھ میں دیے جائیں گے، بندہ کالے کے پڑھ کے سناؤ، جس میں لکھا یار میں حج پہ گیا تھا، میں نے مدینہ دیکھا تھا، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے صراط مستقیم پہ چلا تھا، الحمدللہ میں نے مسجد کی صفائی کی تھی، وہ بڑا خوش ہوگا۔ اور جس کے ہاتھ میں آ گیا ہاں میں نے گالی دی تھی، میں نے زنا کیا تھا، میں نے شراب پی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک بزرگ علیہ رحمہ کو اپنا اعمال نامہ دیا گیا، خواب میں دیکھا، کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا جب میرے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا نا، جب میں نامہ اعمال کو پڑھنے لگا تو ایک جگہ جا کے رک گیا۔ کہا کیا مسئلہ تھا، کیوں رکے؟ کہا وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے ایک مرتبہ ایک بچے کو، ایک لڑکے کو گندی نگاہ سے دیکھا تھا، اب مجھے یہ پڑھتے ہوئے شرم آ رہی۔ خدا را ہماری آنکھوں کی حفاظت ہمیں کرنی ہوگی، اپنی زبان کی حفاظت ہمیں کرنی ہوگی، اپنے کانوں کی حفاظت ہمیں کرنی ہوگی، اپنے ہاتھوں کی حفاظت ہمیں کرنی ہوگی، اپنی نفس والی خواہشات کی حفاظت ہمیں کرنی ہوگی۔ کل اگر پوچھ لیا گیا ہاں بتا تو نے کیا کیا تھا، بتا اپنے اعمال، بتا اپنے کردار، یہ اعمال نامہ اگر ہم آپ کو بتائیں بتا دیں گے؟ یار آج میں بے فضول میں ایک بندے کو مار کے آیا ہوں، کبھی نہیں بتائیں گے۔ یار آج میں حرام کما کے لایا ہوں، کبھی نہیں بتائیں گے۔ میں آج نماز چھوڑ کے آیا ہوں، کبھی نہیں بتائیں گے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اگر زنا ہو گیا تو کیا بتاؤ گے آگے بات کو؟ کیا بتاؤ گے کہ میں نے اس لڑکی کو پیار کر لیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی کری تھی؟ معلوم ہوا کہ آج یہ باتیں ہم باپ کو نہیں بتاتے، تو بتائیے بروز آخرت میں اپنے نامہ اعمال کو کیسے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ آج یہ زندگی ہے ہمارے پاس اور ہم اتنا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آج باپ کے سامنے گالی نہیں دیتے تو رب کے سامنے جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، بتائیے اس کو کیا کریں گے؟ بتائیں گے رب تیرے اذان کی آواز آتی تھی، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، رب مجھے قرآن نہیں آتا تھا، مجھے دعوت دی جاتی تھی، لیکن میں مولویوں کی بات نہیں مانتا تھا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ہاں ہاں، ورنہ سن لے قبر میں نہیں دنیا میں بھی سزا ہوگی بڑی۔ خالی قبر کی بات نہیں ہے، آپ نے مانسہرہ کا زلزلہ نہیں دیکھا کیسے زمین پھٹ گئی، مکان دوز ہو گئے؟ کیا معاملہ پتہ لگا؟ کیا معاملہ پتہ لگا کہ لڑکوں سے بدکاریاں، بے حیائیاں اور بیٹی ہونے پر ککر میں ڈال دینا بیٹیوں کو، یہ والے معاملات تھے۔ آج ہمارا معاملہ بھی بہت چینج ہے، آج ہمارے اعمال بھی بہت چینج ہے، آج ہمارا کردار بھی بہت چینج ہے۔ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیوں برباد ہوئی؟ آج وہ جزیرہ موجود ہے، کم و بیش 2200 سال ہو گئے ہیں، اس جزیرے میں جائے جو تباہ ہوئی تھی قوم، اس جزیرے پہ نمکین مٹی ہے، نمکین پانی ہے، زہریلا پانی ہے،
اس جگہ پہ آج فصل نہیں ہو سکتی ہے. اس جگہ پر جو کبھی خوبصورت زمین ہوتی تھی، قوم لوط والی جو جگہ ہے وہ بڑی خوبصورت زمین ہوتی، لوگ دیکھنے آتے تھے، یہ بڑا پیارا جگہ ہے، بڑے پیارا مقام ہے، وہ دیکھنے آتے تھے. لیکن آج اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے عبرت کی جگہ بنا دی ہے. 2200 سال ہو گئے ہیں، وہاں کوئی آپ پودا نہیں لگا سکتے. اگر اس پانی کو پینے تو آپ بیمار ہو جائیں، آپ کی بیماریاں نکل آئے. اللہ اکبر. یہ وہ جگہ تھی، یہ وہ قوم تھی، یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان کی فراوانی ہوئی نا مال کی، آج ہمیں بھی فراوانی ہوتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. مال کی فراوانی ہوئی، لوگ مہمان بن کے آتے تھے. قوم لوط جو اس علاقے میں تھی، لوگ مہمان بن کے آتے تھے کہ مہمان بن کے جائیں گے، یار ان کو اللہ نے بہت دیا ہے. اب ان کو خیال آنے لگا یار یہ کب تک ہم دعوتیں کرتے رہیں گے، کب تک لوگوں کو کھلاتے رہیں گے. سب سے پہلا یہ گناہ کس نے کرایا؟ شیطان آیا بوڑھے کی شکل میں، کہا کہ تم لوگ پریشان ہو کہ یہ ہر کوئی تمہارے علاقے میں اٹھ کے آ جاتا ہے. کہاں بہت پریشان. کہا اب جو بھی آئے اس کے ساتھ تم بدفعلی کرنا، یہ لوگ آنا چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر. دوسرے دن وہی شیطان نوجوان کی شکل میں آیا اور بدفعلی کرائی. اس کے بعد جو بھی وہاں آتا اسے پکڑ لیتے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا ہدایت کے لیے، تو ہدایت کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو بجھاؤ یہ کس راستے پر ہے. آپ سمجھاتے لیکن وہ نہیں سمجھتے اور اپنی کرتے. وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ وہ قوم لوط اتنی خبیث ہو گئی. کہا وہ تمہارا رب ہے نا تو پھر لاؤ نا، رب کا قہر دکھاؤ نا، ہمیں عذاب دکھاؤ نا. لے خود اس قوم نے مطالبہ کیا کہ لاؤ نا وہ عذاب. اللہ اکبر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور حضرت ہود علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے. ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں. آپ نے کہا اگر میں نے ان کو منع کی تو یہ کسی کے پاس جائیں گے، پھر سے لوگ بدکاری کریں گے. وہ خوبصورت نوجوان تھے، آپ نے انہیں روکا، انہیں کھلایا پلایا، خدمت کی. رات ایک پہر آیا، لوگوں کو پتہ لگ گیا کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا وہ اس زانیوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور اس نے جا کے بتا دیا کہ ہمارے گھر میں 3 نوجوان خوبصورت سے نوجوان لڑکے آئے ہیں. لوگ جمع ہو گئے، آپ کے گھر کا پورا دائرے میں گھیرا کر لیا آپ کا، حتیٰ کہ دیوار پہ چڑھنے لگے کسی طرح اندر جائے. حضرت ہود علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ تو لوگ نہیں چھوڑیں گے. پھر ان تینوں نے، کتابوں میں آتا ہے حضرت میکائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام، یہ تینوں فرشتے جو تھے بندوں کی شکل میں آئے تھے. کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ کے حکم سے آئے اور اس قوم کو تباہ و برباد کرنے آئے. اس قوم کو تباہ و برباد کرنے آئے ہیں اور آپ رات کی پہر میں نکل جانا، لیکن اپنی بیوی کو نہیں لے کے جانا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اپنی بیوی کو سمجھیے گا. دوست کے ایمان پر ہوتا ہے. ایک گھر میں بھائی ایک حافظ ہوتا ہے، ایک ظالم بھی ہوتا ہے، ایک اچھا ہوتا ہے، ایک بدکار بھی ہوتا ہے. تو کیا کہا کہ بھائی بیوی کو چھوڑو، اب تو پہلے کنبے کو سنبھالتے ہیں نا، کنبا سنبھلے. کہا کہ بیوی کو چھوڑو اور آپ نکل جاؤ. اللہ اکبر. رات کے پہر ہوا اور آپ وہاں سے نکل لیے. جب نکلے تو اب ان فرشتوں نے، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر جو مارا نا وہ پوری قوم اندھی ہو گئی. پوری پہلا عذاب یہ تھا، پوری قوم اندھی ہو گئی. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قوم کو اپنے پر سے پوری بستی کو اٹھایا اور اونچے تک لے کے گئے اور الٹی زمین پہ دے مارے. اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی، اور پتھر بھی وہ تھے کہ جس کو لگتا تھا اس کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا. یہ رب جہاں رحمان ہے وہ کہا رہی ہے، خدا کی قسم ڈرنا چاہیے. رب کی عطائیں تو عطائیں ہے، لیکن اگر رب ناراض ہو گیا تو عزتوں کی دھجیاں اڑ جاتی ہے، گھر کے گھر بکھر جاتے ہیں. اللہ اکبر. جبرائیل علیہ السلام آسمانوں تک لے کے جاتے ہیں اور اس بستی کو الٹا کر کے زمین پہ پھینک دیتے ہیں.
پھر پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور ہر پتھر پر اس قوم لوط کے وقتوں کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، بات سمجھیے گا کہ ہم دنیا کے کون سے حصے میں رہ رہے ہیں، ہم اپنے دماغ کو کیوں چلا رہے ہیں، جبکہ میرے رب نے ہمیں راستہ دیا صراط مستقیم کا۔ اسی طرح باہر جا کے جو بھائی بدکاریاں کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ اپنے گھر کی عورتیں چھوڑ دیتے ہیں، باہر عورتوں کے ساتھ ملوث ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے نیک بندوں ذرا خیال تو کرو، جو بو گے وہ کاٹو گے، خدا کی قسم کاٹو گے۔ جو بو گے، روایتوں میں موجود ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ کیسے؟ ایک شخص تھا، گھر میں فاقہ ہو گیا اور پریشانی ہو گئی، بھوک کے افراز کا معاملات ہو گئے۔ ان کی جو بیٹی تھی نا، اس نے کہا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اب میں باہر جاتی ہوں، کچھ برائی کراؤں گی، کچھ کھانے کو ملے گا، گھر کی کفالت ہو جائے گی۔ خوب تیار ہو کے گھر سے نکل گئی اور پورے بازار میں گھومتی رہی۔ شام کو واپسی آئی، شرمندہ شرمندہ۔ کہ باپ نے پوچھا بیٹا کہاں گئی؟ کہا ابو جان کیا بتاؤں، بتاتے الفاظ بھی نہیں میرے پاس۔ کہا نہیں بیٹا مجھے بتا کہاں گئی تھی؟ کہا کہ ابو جان کھانے کا کچھ نہیں تھا، میں نے سوچا کہ باہر جاؤں گی، بدکاری کراؤں گی، کچھ کوئی کھانے کو دے گا، اپنے گھر میں کھانا کھلا دوں گی۔ باپ پوچھتا ہے بیٹا ہوا کیا؟ ایسے میں ہمیں فوراً غصہ آتا نا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ باپ کہہ رہا ہے بیٹا ہوا کیا یہ بتا۔ کہا ابو جان پورے بازار میں گھومتی رہی، پورے بازار میں گھومتی رہی، لیکن کسی نے میری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی۔ باپ مسکرانے لگا، یہ تو اللہ کا کارم ہے۔ کہا ابو جان آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹا جس تیرے باپ نے آج نگاہ اٹھا کے غیر عورت کو نہیں دیکھا تو میری عورت میری بیٹی کو کون دیکھے گا؟ اور اللہ نے یہ دکھایا کہ وہ گئی تھی لیکن باپ اچھا تھا، اس نے اچھی زندگی گزاری تھی، تو اس کی بیٹی پہ کس نے بد نگاہی کی نگاہ نہیں ڈالی۔ مجھے صاحب معلوم ہوا جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے، اچھا بوئیں اچھا کاٹیں گے۔ اب آپ سن رہے یار میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، میں نے دیکھا ہے ورنہ بتا، میں نے اس علاقے میں بھی دیکھا ہے کہ کام ہوا 3 نسلوں پہلے اور 3 نسلوں بعد پھر وہی کام ہو گیا۔ کیا ہوا کہ وہ وہاں کا سلسلہ کہیں نہ کہیں ہوا، ضرور سامنے آیا۔ تو معلوم یہ نہ سوچے کہ یار میرے ساتھ نہیں ہوا، میں نے دیکھا نسلوں میں جاتا ہے، نواسی میں، پوتی میں، نسلوں میں تک وہ گناہ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ گناہ سامنے آتا ہے جو ہم نے کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج توبہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایسا کوئی گناہ نہیں کریں گے جو ہماری نسلوں تک جائے، جو ہماری نسلوں کی عزتوں کو پامال کرے، جو ہمارے اعمال کو پامال کرے، جو ہمارے کردار کو پامال کرے۔ پیارے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ میرے مولا علی رضی اللہ عنہ جو فرمان ہیں وہ سن لیتے ہیں کہ مولا علی امیر المومنین مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایام تمہاری زندگی کے صفات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخش۔ بہت پیاری بات کہتی مولا علی رضی اللہ، بہت پیاری بات کہتی، سمجھیے گا۔ زندگی کے جو ایام ہیں تمہارے وہ صفات ہیں، پیپر ہے، آپ جو بھی کریں وہ لکھا جا رہا ہے، ملائکہ بیٹھے ہوئے لکھنے کے لیے۔ آپ تو ہم کو دھوکہ دے دو گے، مولانا کو دھوکہ دے دو گے، اس کو دھوکہ دے دو گے، اس کو دھوکہ، لیکن آپ جو کریں وہ لکھا جا رہا ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کے صفات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو۔ اب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہے۔ ہمیں تو شوقین ہے تو نیکیاں بڑھے، ہم تو کہتے ہیں بس 2-4 نمازیں پڑھنی، ٹھیک ہے، 2-4 مرتبہ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، پھر اپنا ذہن بنا لیتے ہیں، اپنا سوچ بنا لیتے ہیں یار ہم نے تو بہت نیکیاں کر دی ہے، بہت کو دعوت دے دی ہے۔ نہیں، مجھے اسرائیل بھائیوں کہ ہر لمحہ ہمارا سیکنڈ بائی سیکنڈ نیکی ہونی چاہیے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر نیکیوں میں سستی کیوں کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کام فرمایا کہ یہ کام جو ہے آپ کل پہ موخر کرتے ہیں، یہ کام کل فرما لیجیے گا۔
آپ فرماتے ہیں میں روزانہ کا کام ایک دن میں بامشکل کرتا ہوں، آج اور کل کا کام یہ دو ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو اس کام کو کیسے مکمل فرماؤں گا۔ پیارے اسلام بھائی، معلوم ہوا کہ زندگی جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ گزر سکتی ہے اگر ہم چاہیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مدت تک اہل اللہ کی صحبت سے میں فیض یاب رہا، ان کی صحبت سے مجھے دو باتیں سیکھنے کو ملی۔ کتنی باتیں؟ کتنی باتیں؟ کتنی باتیں؟ دو باتیں سیکھنے کو ملی۔ آپ فرماتے ہیں نمبر ایک، وقت تلوار کی طرح ہے، وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو ورنہ یہ فضولیات مشغولیات میں تمہیں کاٹ دے گا۔ دیکھی گی تو دیکھی لکھی جائے گی۔ جو وقت آپ نے گزارا، 1 گھنٹہ گزارا، درود پاک پڑھ کے گزارا، کامل ہو گیا وہ۔ نہیں، اگر آپ نے درود پاک کیا، فضول باتیں کی، فضول چیزیں کی، فضول کام کیے، تو کیا ہوا؟ وہ آپ کا وقت جو ہے فضولیات کی طرف چلا گیا اور تمہیں وہ کاٹ کے رکھ دے گا۔ پھر فرمایا نمبر 2، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اپنے نفس کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے اس کو اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو پھر یہ تمہیں کسی برے کام میں لگا دے گا۔ کیا کرے گا؟ کسی برے کام میں لگا دے گا۔ میٹھے اسلام میں ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو نیک اعمال کے ذریعے گزارنے کی کوشش کریں اور اللہ والوں کی صحبت حاصل کریں۔ لمحہ لمحہ خوف خدا روتے ہوئے، گریہ ازاری کرتے ہوئے ہم اپنا وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین۔